تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور اپنی بہت ساری دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ اس بات پر رب کا ہم جتنا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے اتنی ساری نعمتیں بغیر محنت کے تمہارے حوالے کر دی، جس سے ہم سب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ایک بڑی نعمت رب کی طرف سے یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اس امت میں ہم اور آپ ہوئے، ان سے رہنمائی حاصل ہوئی اور اس دین کو بعین ہی رسول کریم نے، صحابہ نے، اسلاف نے آپ اور ہم تک پہنچایا۔ اس لیے درود و سلام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب و آل پر۔ اسی طریقے سے ہمارے وہ اسلاف، وہ بزرگ، وہ علماء جنہوں نے دین کی خدمت کی اور دین کو ہم اور آپ تک پہنچایا، وہ بھی شکریہ کے مستحق ہیں۔ ہم رب سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، اس بیچ میں ایک صحابی آئے اور وہ بیٹھنے لگے، بیٹھ گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا قم فصلی، کھڑے ہو جاؤ، ہلکی 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ یعنی جمعے میں ہم جب آویں تو 2 رکعت سنت ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ سنت اگرچہ آپ کے اوپر نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، واجبات میں سے نہیں ہے، مگر تحیۃ المسجد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی آنے کی، نماز پڑھنے کی، اس کا شکریہ ادا کریں۔ جمعہ سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ دراصل تحیۃ المسجد ہوتی ہے، وہ ایک شکرانہ ہوتا ہے۔ جمعے کے بعد اصل سنت رواتب ہے جس کو پڑھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، جس کے ہم لوگ پابند نہیں ہیں۔ عموماً ہمارے کئی بھائی نکل جاتے ہیں سلام پھیرتے ہی، جبکہ اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ آئیے اصل موضوع کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح آپ سن رہے ہیں، آپ کی زندگی آپ سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں کہ اسلام آپ تک کن مشکلات سے دوچار ہو کے پہنچا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا کیا دشواریاں پیش آئیں، اور اس دور کے جو مسلمان ہوئے، قرن اول کے اور دور اول کے جو مسلمان ہوئے، وہ کن پریشانیوں سے نبرد آزما رہے اور کس کس طریقے سے انہوں نے اپنے ایمان کو قائم رکھا، وہ توحید پر قائم رہے۔ ان حالات میں آج کے لوگ، شاید ہم لوگ نہیں ٹک پاتے جو انہوں نے استقامت کا ثبوت دیا، یا اللہ نے انہیں وہ استقامت عطا فرمائی۔ مکی دور ہے جو آپ سن رہے ہیں، نبوت کے بعد 10واں سال ہے۔ اللہ کے رسول طائف گئے اور وہاں پر پتھر برسائے گئے، وہ بھی آپ نے سنا۔ مطعم ابن عدی کی پناہ میں آپ مکے میں داخل ہوئے، مکہ والے آپ کو برداشت نہیں کر رہے تھے۔ مکہ کا ایک شخص مطعم ابن عدی تھا، انہوں نے آپ کو اپنے پناہ میں لیا اور مکے میں داخل کرایا۔ اپنے بیٹوں کے ساتھ تلوار لے کر وہ گیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، ایک بہترین انسان تھا۔ اس نے اللہ کے رسول کو پناہ دی اور مکے میں اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ میرے پناہ میں۔ عرب کا ایک دستور تھا کہ جب کوئی شخص شہر کا کسی کو اپنے پناہ میں لیتا تو پھر شہر والے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ تلوار کے سائے میں مطعم ابن عدی اپنے بیٹوں کے ساتھ اللہ کے رسول کو لایا۔ اللہ کے رسول نے پہلے طواف فرمایا، خانہ کعبہ میں نماز پڑھی، پھر اپنے گھر گئے۔ مکے میں آپ کی زندگی معمولات کی ہو گئی، مگر چونکہ آپ نبی تھے دعوت سے رکتے نہیں تھے، دعوت پیش کرتے تھے، دین کی دعوت، توحید کی دعوت گھر گھر پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھا۔ آپ نبی تھے اور نبی ہونے کے ناطے یہ کام کرنا ہی پڑتا، چاہے اس میں کتنی بھی مصیبت آ جائے، یہ نبی کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ہماری اور آپ کی طرح جو ڈیوٹیاں ہیں وہ نہیں کہ اپنی جان بچا کے کام کریں گے، نبی کا کام ہے کرتے رہنا، چاہے جو مصیبت آ جائے، اللہ محافظ ہوتا ہے ان کا۔ مکے والوں نے اللہ کے رسول کے سامنے اللہ کے رسول کو عاجز کرنے کے لیے
اللہ کے رسول کو پریشان کرنے کے لیے معجزے کا مطالبہ شروع کر دیا. آپ اگر نبی ہو تو چلو یہاں سے چشمہ جاری کر کے دکھاؤ. آپ اگر نبی ہو تو اس پہاڑ کو سونے کا بنا دو. آپ اگر نبی ہو تو مکے میں نہر بہا دو. وہ اس طرح کے مطالبات شروع کر دیے. شاید آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ نبیوں کو جب معجزہ دیا گیا شاید اسی لیے دیا گیا. نبیوں کو معجزہ اس لیے نہیں دیا جاتا ہے اور لوگ معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لاتے. ایمان رب کی توفیق ہوتی ہے. اللہ کے رسول یا دیگر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا پاور دے دیا, مالک بنا دیا, اپنی قدرت میں شریک کر لیا رب نے. ایسا نہیں. یہ کانسیپٹ کئی لوگوں کو مشرک بنا چکا. مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر نبی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب جو چاہیں کر کے دکھا دیں, یہ پاور ہے ان کے پاس. اور دراصل یہی شرک ہے. نبی کے علاوہ کسی غیر نبی میں کسی چیز کی قدرت اور پاور تسلیم کر لینا یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے پاور اور اپنی قدرت میں کسی کو شریک نہیں کیا, کسی کو سہیم نہیں بنایا, حصے دار نہیں بنایا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ. کسی رسول کے پاس یہ پاور نہیں کہ کوئی معجزہ دکھا سکے اللہ کی مرضی کے بغیر. چنانچہ مشرکین مکہ اسی عقیدے سے متاثر ہو کر کے, جس میں آج بھی بہت سارے مسلمان مبتلا ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کو ولیوں کو کچھ اختیارات حاصل ہیں, کچھ پاور حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ مزاروں پہ لائن لگتی ہے, اولاد مانگی جاتی ہے. وہ اسی توقع سے جاتے ہیں کہ یہ بیٹا دے دیں گے, بلکہ جب اولاد پیدا ہو, بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام بھی رکھ دیتے ہیں نبی بخش, غریب نواز بخش, داتا گنج بخش, یعنی غریب نواز کا بخشا ہوا, نبی کا بخشا ہوا, فلاں کا بخشا ہوا. نام میں نے سنا ہے, جب میں ادھر تھا اس قبیلے میں تو اس طرح کے نام میں نے بہت سنے. یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ گویا یہ اولاد بزرگ نے دی ہے, نبی نے ایسا کیا. یہ مشرکانہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی قدرت اور کسی پاور میں کسی کو شیئر نہیں کیا. آپ اہل حدیث ہو, اہل توحید ہو, سمجھو. چنانچہ مشرکین مکہ نے آپ کو عاجز کرنے کے لیے, آپ کو پریشان کرنے کے لیے معجزات کے مطالبے شروع کی. اب اللہ کے رسول کے بس میں یہ تو تھا نہیں کہ جب چاہے چشمے نکال لے, جب چاہے سونے کا پہاڑ کو سونے کا بنا دے. اب اللہ کے رسول لاجواب ہو جاتے. اللہ کے رسول کہتے ہو تو اللہ مالک ہے, قدرت والا وہ ہے, ان سے مانگ لو. تو پھر تم جو ہمارے جیسے آدمی ہو کہتے, پھر تو تم ہمارے جیسے آدمی ہوئے, تم کو ہم نبی کیسے مان لیں؟ نبوت کا ثبوت کیا؟ چنانچہ ایک دن مشرکین مکہ کے اشراف بیٹھے خانہ کعبہ کے صحن میں, انہوں نے سوچا کہ اچھا موقع مل گیا ہے, اب جب بھی نبوت و دعوت پیش کرے ان کے سامنے بس یہی مطالبہ رکھ دو. اور اندھے کو دو آنکھ چاہیے. عرب میں پانی ویسی قلت, اس زمانے میں بہت زیادہ قلت. آج بھی پانی بڑی مشکل سے وہ لاتے ہیں, پانی آج بھی وہاں پیٹرول سے مہنگا ہے. تو یہی مطالبہ کرتے صاحب, یہاں چشمہ جاری کرا دو, اس کو سونے کا بنا دو, یہاں نہر نکال دو. مشرکین مکہ کے اشراف جو تھے, ان کے سردار لوگ جمع ہوئے, انہوں نے سوچا کہ محمد کو پریشان کرنے کا بہترین طریقہ ہمارے پاس. میٹنگ کی, کچھ تجاویز پیش کی, انہوں نے منظور کی آپس میں, اور اللہ کے رسول کو بلوایا. اللہ کے رسول کو جب یہ خبر لگی کہ مشرکین مکہ کے اشراف بیٹھے ہیں, سردار لوگ بیٹھے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں, اللہ کے رسول بڑی تیزی سے اٹھ کر آئے. کیونکہ آپ بڑے حریص تھے کہ انسانیت فلاح پا جائے, جہنم میں نہ جائے کوئی, اس کے لیے آپ بڑے حریص تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 3-4 جگہ اس کا ذکر فرمایا, اور اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس سوچ میں. اگر یہ لوگ مومن نہ بنیں گے تو اللہ کے رسول سے کہا اللہ نے کہ آپ سوچ کے اپنے آپ کو گھٹ گھٹ کر کے مر جاؤ گے. آپ کیوں سوچتے ہو اتنا؟ اللہ کے رسول رحمت اللہ عالمین تھے, وہ نہیں برداشت کر پاتے تھے کہ کوئی انسان جہنم میں جائے ان کے ہوتے ہوئے. اللہ کے رسول بھاگے ہوئے گھر سے آئے. اللہ کے رسول کے سامنے ان لوگوں نے اپنے کچھ مطالبات رکھے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اس زمانے کے ان کے مطالبات کی باقاعدہ رپورٹنگ کی قرآن کے اندر. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. سورہ بنو اسرائیل آیت نمبر 98 سے پڑھیے 99 101 تک. انہوں نے کہا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کے اوپر جب تک کہ آپ زمین سے چشمے نہ جاری کر دیں پانی کے, میٹھا میٹھا پانی نکلے یہاں سے ٹھنڈا ٹھنڈا. ہم مان لیں گے آپ نبی ہیں, جب دکھا دو گے تو ہم آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے اور آپ کو نبی بھی تسلیم کر لیں گے, اسلام کو مان لیں گے. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. یا پھر آپ چشمے بہا دو. آپ کے پاس کھجور کا باغ ہونا چاہیے اپنا, آپ نبی ہو تو اتنا غریب کیوں ہو, اتنا پریشان حال کیوں ہو؟ آپ کے پاس ایک بہترین باغ ہونا چاہیے اور پھر اس کے بیچے بیچے نہر ہونا چاہیے. باغ بھی ایسا ہو آپ کے پاس جس میں کھجور بھی ہو ایک طرف, انگور بھی ہو دوسری طرف. یا تو یہ مطالبہ پورا کرو یا یہ کرو. اب تیسرا سنیے آگے اللہ نے فرمایا, انہوں نے رکھا مطالبہ مشرکین مکہ نے, او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا, یا آپ پہاڑ کو توڑ توڑ کے گرا کے دکھا دو اگر آپ نبی ہو تو ہم مان لیں گے کہ آپ نبی ہیں, یا آسمان کو توڑ کے گرا دو. او تسقط السماء, آسمان کو توڑ کے گرا دو ہمارے اوپر تب ہم مانیں گے آپ نبی. او یکون لک بیت من زخرف, یا آپ کے پاس کم از کم ایک سونے کا محل تو ہو. او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء, پانچواں مطالبہ, یا آپ آسمان میں چڑھ جاؤ ہم لوگوں کے سامنے. اچھا صرف چڑھنے سے نہیں مانیں گے. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ, آپ ہمارے سامنے چڑھیے آسمان پہ اور پھر اوپر سے کتاب لے کے آئیے, تب ہم جانیں گے کہ اللہ کے پاس سے کتاب آئی ہے, پھر ہم اس کو پڑھ کے دیکھیں گے. یہ شرطیں تھیں 5, ان میں سے کوئی بھی شرط آپ پورا کر دیجئے ہم مان لیں گے آپ کو نبی, ہم ایمان لے آئیں گے, اسلام کو برحق دین بھی مان لیں گے, شرک بھی چھوڑ دیں گے. یہ ان کا مطالبہ تھا ایمان لانے کے لیے, اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. نیت یہ نہیں تھی, ارادہ یہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ دکھا دیں گے یا کوئی ایک بھی دکھا دیں گے تو ایمان لائیں گے. مقصود صرف ان کو عاجز کرنا. جیسے ہم اور آپ کبھی کبھی بحث کرتے ہیں تو کبھی احقاق حق مطلوب ہوتا ہے, آپ سوچتے ہیں کوئی تحقیق کر کے کوئی صحیح بات آ جائے, اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بس سامنے والے کو پریشان کرنا ہے, اس کی بات ماننی نہیں ہے, اس کے لیے آپ اٹیک کرتے ہیں, اور اکثر ہمارا مباحثہ اسی قسم کا ہوتا ہے. تو مشرکین مکہ نے یہ مطالبات رکھے کہ اے نبی آپ نے ہی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزے عطا کرتا ہے, آپ نے ہی بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی دی تھی, اللہ کے رسول بتاتے تھے ہر نبی کو معجزہ ملتا ہے نبوت کے ثبوت کے لیے. آپ نے ہی بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے ملے تھے کہ آپ مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے, واقعی کرتے تھے اللہ کے حکم سے. آپ قبرستان جاتے ہیں عیسیٰ اور کہتے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ. 100 سال 200 سال 400 سال پہلے کا مرا ہوا آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. اللہ کرتا تھا, رسول نہیں کرتا تھا. اللہ کے رسول نے بتایا ہوگا ہمیں, اور آپ کو بھی ہم نے, اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ دیگر نبیوں کو بھی اسی قسم کے معجزات عطا ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام کی امت نے مطالبہ کیا تھا کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال دیجیے, آپ ہم مان لیں گے نبی ہیں. قوم سمود نے, چنانچہ اللہ کے رسول نے دعا کی, حضرت صالح نے دعا کی نبی نے, اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی کو نکال دیا. لہذا اگر آپ نبی ہو تو ان 5 میں سے کوئی مطالبہ ہمارا پورا کر دو. اب یہاں پر ایک تو نیت میں کھوٹ تھی ان کی. دوسری بات, وہ متعین چاہ رہے تھے کہ ہمیں یہ کر کے دکھاؤ یا یہ کر کے دکھاؤ یا یہ کر کے دکھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مطالبات اس طرح کے پورے نہیں کرتا, وہ جو چاہتا ہے معجزے دکھاتا ہے. نبی کے ہاتھ پہ جب انہوں نے یہ مطالبہ رکھا, اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ ایمان لے آئیں گے, کیونکہ اللہ کے رسول تو ایک آئینے کے مانند تھے.
لوگوں کی زبان پہ بھروسہ کرتے تھے، کیونکہ آج بھی دیکھیے آپ، جو آدمی جیسا ہوتا ہے سامنے والا اس کو ویسے ہی نظر آتا ہے. ان کے من میں کھوٹ تھا، لیکن اللہ کے رسول تو صاف ستھرے تھے. آپ نے اللہ سے دعا کیا، اللہ کوئی مطالبہ ان کا پورا کر دیا جائے، ان پانچوں میں سے یہ سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، سارے توحید پہ آ جائیں گے، سارے جہنم سے بچ جائیں گے، سب جنت میں تیرے بندے چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، فرشتے کو بھیجا. فرشتہ آیا، اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، یا تو ان میں سے کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ دکھا دے گا آپ کی دعا کی بدولت، یا اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے سکتا، وقت دے سکتا ہے. مطالبہ پورا نہ ہو، ان کو مہلت دے دی جائے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سے لوگ آگے پیچھے ایمان لے آئیں گے. اگر آپ کی یہ دعا قبول کر لی جائے کہ ان کا مطالبہ تسلیم کر لیا جائے، کوئی دعا قبول کر لی جائے، لیکن اس کے بعد آپ کو پتا ہے اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب بھی کسی قوم نے متعین اور مخصوص معجزے کا مطالبہ کیا اور اس معجزے کے دیکھنے کے بعد اگر وہ قوم پوری کی پوری ایمان نہیں لائی تو اللہ کا عذاب اسی وقت آیا اور سارے کے سارے ملیا میٹ ہو گئے. چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی تاریخ موجود ہے، جب قوم نے مطالبہ کیا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، آپ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دیجئے، دعا کریے اپنے رب سے کہ نکال دے، اور انہوں نے دعا کی، اللہ نے قبول کیا اور پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور پھر بھی وہ قوم ایمان نہیں لائی. پھر مہلت نہیں ملی، ان کو موقع نہیں دیا گیا زندہ رہنے کا. اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب بھیجا کہ قوم کا نام و نشان تک مٹا دیا. تو اللہ کے رسول سے کہا آ کر کے جبرائیل نے کہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ یا تو ان کا مطالبہ منظور کر لیا جائے، مگر یاد رکھیے اگر اس کے بعد اس قوم نے انکار کیا، ایمان نہیں لائی یہ قوم، تو پھر نام و نشان ان کا مٹا دیا جائے گا. ان کی اولاد تک نہیں رہے گی، نسل تک باقی نہیں رہے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تب تو ہمیں مہلت چاہیے، ہم ایسا نہیں چاہتے کہ ہماری یہ قوم ہی برباد ہو جائے. اگر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا کو قبول نہ کیا جائے، ان کو مہلت دے دی جائے، تو کوئی نشانی نہیں دکھائی جائے گی اور ان کو مہلت دے دی جائے گی. یہ زندہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دے گا وہ ہدایت پر آئیں گے، نہیں توفیق دے گا جہنم میں جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے یہی پسند ہے، میری دعا نہ قبول کی جائے. چنانچہ کوئی نشانی نہیں آئی، ان کا مطالبہ نہیں پورا کیا گیا، لیکن ان کے 5 سوالوں کا جواب دے دیا گیا ایک آیت میں. اللہ نے فرمایا، اس 5 کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ یہ آئی، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا. اے رسول آپ ان کو جواب دیجئے، کہیے ان کے مطالبے پر کہ میرا رب پاک و صاف ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو، اس کا کوئی پارٹنر ہو جائے، اس کا کوئی حصہ دار ہو، اس بات سے میرا رب ہی پاک ہے. سبحان ربی، سبحان ربی، میرا رب اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو. میں تو ایک بشر ہوں، هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک انسان ہوں، رسول بنا دیا گیا ہوں. تمہارے میں اور میرے میں فرق یہ ہے کہ تم خالص انسان ہو، تمہارے پاس رب کا یہ عہدہ نہیں ہے، میرے پاس رسالت کا یہ عہدہ ہے. کا یہ فرق ہے، میرے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ میں پہاڑ کو سونا بنا دوں، میرے پاس یہ پاور نہیں کہ میں چشمہ جاری کر دوں، اور کسی نبی کے پاس کوئی پاور نہیں، کسی ولی کے پاس کوئی پاور نہیں. پاور سارا کا سارا اللہ کے پاس، اس کے پاور میں کوئی شریک نہیں. اگر میں بھی یہ سب کچھ کر لیتا، کرنے لگتا، تو پھر رب کے پاور میں تو میں خود شریک ہو جاؤں گا. اس طریقے سے تو پھر ہم مشرک ہو جائیں گے، دنیا مشرک ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی حفاظت فرمائی اس قوم کی. یاد رکھیے توحید سب سے بڑی دولت اور شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا. اسی لیے اللہ آپ سے صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کے پاور، اس کے صفات، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تیرے ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں، تیرے ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں. ابھی میں صبح بیان کر رہا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی قرآن کے اندر
اللہ نے جب یہ آیت نازل فرمائی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، ایمان والے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں امن ہوگا، دنیا میں ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، اللہ کے رسول اینا لا یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا؟ آپ بیوی کو 4 گالی دے کے آتے ہیں، پٹائی کر کے آ جاتے ہیں، بال بچے کو مار کے آتے ہیں، کسی کا حق کوئی دبا رہا ہے۔ ہم میں سے تو ہر آدمی ظلم کرتا ہے، مومن تو ہم لوگ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، کہ وہ جانور کی پٹائی بلا وجہ کر دیتے ہیں، یہ ظلم ہی تو ہے۔ رات دن ہم اور آپ سے ظلم ہوتا رہتا ہے، اب یہ آیت نازل ہو گئی ہے، اللہ نے فرمایا جو ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کرتا اس کے لیے ہے، تب تو ہم لوگ سب برباد ہو جائیں گے۔ ہم میں سے کون ظالم نہیں ہے؟ کبھی آپ کسی کو ڈانٹ بھی دیتے ہو، کبھی گالی بھی دیتے ہو، کبھی برا بھلا بھی کہتے ہو، ظلم نہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ ایسا نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، اس ظلم کا مطلب یہ ظلم نہیں ہے۔ ظلم سے مطلب وہ ظلم ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا مرتے وقت، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بیٹے، مرتے مرتے کہا تھا لقمان حکیم نے، قرآن میں سورہ لقمان ہے ایک باقاعدہ، اسی میں یہ آیت ہے۔ بیٹے سے کہا تھا بیٹے کبھی شرک نہیں کرنا۔ وہ نبی نہیں تھے، حکیم تھے، دانا اور عقل مند انسان تھے، نیک تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹے کبھی بھی ہرگز شرک نہ کرنا اللہ کی ذات صفات عبادت میں، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ قتل اتنا بڑا ظلم نہیں ہے، چوری اتنا بڑا ظلم نہیں ہے، ڈکیتی اتنا بڑا ظلم نہیں ہے، پوری قوم کو مار دیجئے پھر بھی اتنا بڑا ظلم نہیں ہے، بم برسا دیجئے پھر بھی ظلم نہیں۔ ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا بڑا ظلم شرک ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تیرے ہر گناہ کو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ رب کے پاور میں شریک کر دیا رسول کو، بزرگ کو، ولی کو، سنایا کہانی اس انداز میں، تاثر یہ دے رہے عوام کو کہ یہ عوام بزرگ پرست ہو کے رہ گئی، نبی پرست ہو کے رہ گئی، اللہ کا تو نام و نشان ہی غائب ہو گیا۔ بہت ساری قوموں میں تو اللہ تو بالکل محتاج ہو کے بیٹھ گیا، کیونکہ ہم تو ہر قبیلے سے ہوتے یہاں پہنچے ہیں، ان کا تصور ہم جانتے ہیں، ان کا عقیدہ ہم سمجھتے ہیں۔ تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب سوچئے نا، پیدا اس نے کیا، روزی وہ دے رہا ہے آپ کو، کھلا وہ رہا ہے، بارش وہ برسا رہا ہے، سورج وہ نکال رہا ہے، راتیں وہ لا رہا ہے آپ کے لیے، اولاد کی نعمت اس نے دی، دنیا کی ہر نعمت دے رہا ہے وہ، اور آپ کہیں کہ فلاں دے رہا، چلا دے رہا ہے، اولاد وہاں سے مل رہی ہے، بھیک کہاں سے مل رہا ہے، آپ کی رحم و کرم پہ ہم زندہ ہیں۔ اللہ کو یہ پسند آئے گا؟ آپ کے بچے ہی اگر آپ کی احسان فراموشی کرنے لگے تو آپ اس کو معاف کریں گے؟ اس لیے شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل، اے رسول جواب دیجئے آپ اس مشرکی کو، انہیں 5 مطالبات کیے، 5 مطالبے کا جواب دیجئے، اور جواب اس طرح دیجئے، قل آپ کہیے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، بے نیاز ہے اس بات سے کہ میں اس کا شریک بن جاؤں یا کوئی اس کا شریک بن جائے۔ ہم لوگ جو پڑھتے نا، رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلی، کیا کہتے ہیں آپ رب کو؟ کیا مطلب ہے اس سے؟ ذرا اس مطلب کو سمجھیے، تب سجدے میں مزہ آئے گا، اس مطلب کو سمجھیے گا تو رکوع میں مزہ آئے گا۔ آپ رب کے سامنے میں اقرار کرتے ہیں رکوع میں سبحان ربی، اے میرا رب تو تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو اکیلا مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، تو عظمت والا، ایک صفت ہے اللہ کی عظیم، آپ نے وہاں صفت استعمال کیا سبحان ربی العظیم، میرے رب تو پاک ہے، لا شریک ہے، تیرا کسی چیز میں کوئی شریک نہیں، کوئی پاور میں تیرے حصے دار نہیں، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو عظمت والا ہے۔ اسی بات کا اقرار 5 بار اور 7 بار ہم کرتے ہیں رکوع میں، اور رب خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ میرا اقرار کر رہا ہے۔ اللہ آپ سے چندہ نہیں مانگ رہا ہے، آپ سے بھیک نہیں مانگ رہا ہے، آپ سے اور کچھ نہیں مانگ رہا ہے، بس یہ جپے جاؤ، کہے جاؤ، یہ ہے تمہارا اقرار میرے لیے، رب آپ کا اسی سے خوش ہو جاتا ہے۔
آپ سجدے میں جاتے ہو، آپ اس رب کے سامنے بار بار ایک ہی جملہ دہراتے ہو، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ میرا رب پاک ہے، لا شریک ہے، تیرے پاور میں کوئی شریک نہیں، تیرے صفت کے برابر کوئی نہیں، تیرے صفت کسی کے پاس نہیں، نہ تیری ذات میں کوئی شریک ہے، نہ تیری عبادت میں کوئی شریک ہے۔ یہ سر جب جھکے گا تیرے لیے جھکے گا، ہاتھ اٹھیں گے تیرے سامنے اٹھیں گے، میں جب بھی بھیک مانگوں گا تیرے سامنے مانگوں گا۔ اس سے بھیک مانگتے رہیے، کبھی ذلیل نہ ہوئیے گا۔ دوسرے سے بھیک مانگیے گا ذلیل ہو جائیے گا، وہ کبھی ذلیل نہیں کرے گا، وہ عزت دے کے لوٹائے گا، نیکی دے کے لوٹائے گا، آپ کی دعا قبول کر دے گا۔ وہی تو ایک دربار ہے جہاں محتاج، بادشاہ، غریب، امیر سارے دعائیں کرتے ہیں اور عزت پاتے ہیں، اور آپ ایک دوسرے سے مانگ کر ایک دوسرے کا محتاج بن کر ذلیل ہو کے نکال دیے جاتے ہیں گیٹ سے۔ تو یہی ان کا عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کے پاس پاور ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے ایسے ایسے مطالبات رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، هل كنت الا بشرا رسولا، اے لوگو سن لو، میں تو ایک بشر ہوں، نہ تم ایسا کر سکتے کہ پہاڑ کو سونے کا بنا سکتے، نہ چشمہ جاری کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا۔ یہ میرے پاور کی بات نہیں ہے، یہ رب کے پاور کی بات ہے، اور وہ پاور اس نے کسی کو دیا نہیں ہے کہ میں ایسا کر دوں۔ لہٰذا اے مومنو تصور رکھو کہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ یہی توحید ہے، اور اسی کو دل میں جگہ دینا ہے۔ آپ بیمار ہوتے ہو تو بھی اسی کا حکم ہوتا ہے، اور صحت مند ہوتے ہو تو بھی اسی کا حکم ہوتا ہے۔ یہ دوائیں آپ کو صحت مند نہیں کرتی ہیں۔ دوا کیا ہے؟ دنیا والوں نے ریسرچ کر کے نکالا کہ یہ ان چیزوں سے یہ فائدہ ہوتا ہے، تجربہ کیا انہوں نے، فائدہ ہوتا ہے، انہوں نے آپ کو دوا بنا کے دے دیا۔ لیکن جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہ دوا فائدہ نہیں کرے گی۔ سانپ کاٹتا ضرور ہے، آدمی اس سے مرتا نہیں ہے، وہ ایک زہر ہے جو آپ کے جسم میں داخل ہو گیا، لیکن مرتا جبھی ہے جب اس کا حکم ہوتا ہے۔ آپ گولی کسی کو مار دو، آپ مارنے کا کام کر سکتے ہو، گولی چلانے کا کام کر سکتے ہو، آپ مار نہیں سکتے۔ مرتا جبھی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، ورنہ ہزاروں کو گولی لگی، آپریشن ہوا اور وہ سارے ٹھیک ہو کے پھر رہے ہیں۔ کسی کے جسم میں 4 گولی ابھی تک باقی ہے، کسی کے سب نکل گئی اور پھر بھی وہ زندہ ہے۔ اگر گولی لگنے سے مرتی تو کوئی گولی لگنے والا زندہ بچتا نہیں۔ سانپ کاٹے سے مرتا تو سانپ کا کٹا ہوا کبھی کوئی بچتا ہی نہیں۔ کئی لوگ خودکشی کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں مر پاتے، کئی لوگ خودکشی کی کوشش کرتے ہیں مر نہیں پاتے ہیں، زہر پیتے ہیں مر نہیں پاتے، ان کے احباب ان کو اٹھا کے ہاسپٹل لے آتے ہیں، پھر ان کا علاج ہو جاتا۔ اس لیے دنیا میں کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اس بات پر یقین رکھو کہ آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا جب تک رب نہ چاہے۔ بس یہ جرأت تو نہیں ہے آپ کے اندر، یہ عقیدہ نہیں ہے نا، آپ ڈر جاتے ہو۔ یہ ڈر اور خوف مومن میں کبھی نہیں ہوتا ہے، یاد رکھو۔ مومن کی پہچان ہے کہ وہ نڈر ہو، وہ ڈرے صرف رب سے، ساری دنیا ڈرے گی اس سے۔ اسی کا تو مظاہرہ اس لڑکی نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان مجمع کے سامنے میں نعرہ تکبیر کی آواز صدا بلند کی، اس نے اللہ اکبر، گھبرائی نہیں۔ وہ ایمان تھا جو نکل کے باہر آ گیا، وہ توحید تھی جو نکل کے باہر آ گیا۔ آج وہ شیرنی کہلاتی ہے پوری دنیا میں، نام چل رہا ہے اس کا، ہر کافر و مسلم کی زبان پر ہے، اور آپ مرد ہو، لیکن ایسے موقع پر آپ کا ڈر لوگوں کا آپ کے دل پر بیٹھ جاتا ہے۔ ارے آپ یقین رکھو، یہ لاکھ لوگ مل کے بھی آپ کا بال باقا نہیں کر سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ کیسے تھرا گئے تھے، آپ نے منظر دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر کی صدا جب اس لڑکی نے بلند کی تو کیسے وہ سب تھرا گئے تھے، ان کے چہرے پہ 12 بجنے لگے تھے، نہیں محسوس کیا آپ نے؟ وہ عزم، وہ استقلال، وہ چیز جب آتی ہے نا سامنے تو پھر سامنے والے پہ اس کا اثر ایک دوسرا ہو جاتا۔ ہم اور آپ پہلے سے گھبراتے ہو، ڈر جاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس توحید نہیں، ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، اور ہر ایک سے ڈرنا پڑتا ہے، پھر تو ایک ایک آدمی سے ڈرنا پڑتا ہے، مجمع سے بھی، حکومت سے بھی، اس سے بھی، سب سے ڈرنا پڑتا ہے، کیونکہ توحید آپ کے سینے میں نہیں۔ آپ اگر حق پر ہو، آپ کھڑے رہو، یقین کے ساتھ کھڑے رہو، اللہ آپ کے ساتھ، اور جس کے ساتھ رب ہو اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی وہ توحید کا جذبہ ہے۔ جب صحابہ کے اندر یہی وہ جذبہ تھا کہ 1.25 لاکھ کے مقابلے میں 30,000 چلے جا رہے ہیں، 1000 کے مقابلے میں 360 چلے جا رہے ہیں، اور
मुकाबला कर रहे हो, जीत के भी आ रहे हैं, क्योंकि उनको एतमाद था अपने ऊपर, रब पर एतमाद था, उनको पता था रब हमारे साथ है, हम हक पर है, वो कभी नहीं घबराए। आज हम लोग इसीलिए डरते हैं, घबराते हैं। यही नफ्सियात सारे मुसलमानों की इस वक्त। अल्लाह का डर खौफ निकल गया, तौहीद हमारे और आपके दिल में है नहीं। बहरहाल ये जवाब आया आसमान से और अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया उन लोगों को, कुल सुब्हान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर रसूल। तो अपने सीनों में इसी तौहीद के दर्स को बिठाइए और सच्चे और पक्के मुवहिद बनिए, हक पर कायम रहिए, हक पर चलिए, रब से दुआ करते रहिए कि रब्बे कायनात हमारे और आपके गुनाहों को बख्श दे, हम सब मोमिनों के गुनाहों को बख्श दे, और अल्लाह ताला हम सब लोगों के दिलों में सच्चा तौहीद दाखिल कर दे, वही तौहीद जिसके जरिए हम निजात पालें, जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने हमें और आपको खुशखबरी दी कि जो आदमी इस हाल में मर जाए, जो आदमी इस हाल में मर जाए कि उसने कभी शिर्क न किया हो, वो तौहीद पर कायम रह के मर जाए, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग उस पर हराम कर देगा, उसे जन्नत में दाखिल करेगा। ऐसे मुवहिद के लिए खुशखबरी। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मुवहिद बनाए, तौहीद पर कायम रखे, सिरात मुस्तकीम पर चलाए।